یہ نسبت ساڑھے ایمان نو خراب نہیں ہومن دیندی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے تھے بڑی وڈی یونیورسٹی بڑھنی ہے۔ یہ مدرسہ جڑا ہے اس دا آغاز تا ہو گیا ہے، یہ پہلی نی ہے، یہ پہلی اٹ ہے، عمارت علی باقی ہے، اور وہ انشاءاللہ بڑی عظیم الشان عمارت بن سی انشاءاللہ۔ اور سالانہ عرس مبارک دی تقریبات کے اندر تمام میرے پیر بھائی فلسطین دے جھنڈے لے کے آؤ۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میری امت ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک وجود کی طرح ہے۔ جو میری امت ہے، اس حدیث پاک اور اس فرمان دا میں مفہوم اور اس نو مزید کھول کے تواڈے سامنے بیان کر دیواں کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری امت ہے، جو میری امت ہے، جو نہیں ہے حضور اس نو مخاطب نہیں کرتے پہ، حضور فرما رہے ہیں جو میری امت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جائے، اگر دوسرے حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے قرار ہو جائے۔ آج اگر فلسطین دے بچیاں دا درد ایتھے محسوس نہیں ہوندا، آج فلسطین دی بیٹی روے اور سانو اس طرح محسوس نہ ہوئے کہ وہ ساڑی بیٹی روندی پئیے، آج اونا ماما دے درد نو اسی ایتھے محفوظ نہ کریے، اونا جوانہ دیاں تکلیفاں، اونا دے زخماں جو اونا دے اتے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جو فلسطین دے زخمی ہسپتالہ دے اندر موجود ہوندے ہیں، اور انہاں ہسپتالہ دے جڑے جنگی قانون دی بھی خلاف ورزی ہے وہ بمباری کیتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس ظلم دے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اس ظلم دے خلاف جو اپنی آواز بلند نہ کرے، جو اس تکلیف نو محسوس نہ کرے۔ بیت المقدس تیسرا حرم ہے، مسجد اقصی تیسرا حرم ہے، جو خانہ کعبہ مسجد الحرام دا جو مقام جو احترام ہے، جو مدینہ پاک مسجد نبوی دا جو احترام ہے، وہی احترام مسجد اقصی بیت المقدس دا ہے۔ لہٰذا اگر آج خدا نہ خواستہ آج اگر مسلمان ممالک یہ اپنیاں فوجاں نہ بھیجن، آج مسلمان حکمران فلسطین دی جنگ دے اندر شامل ہو کے مسجد اقصی بیت المقدس نو آزاد نہ کرواویں، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں، پھر ساڑھے گلو مکہ پاک بھی ساڑھے ہتھائیں چو نکل جامنے اور مدینہ پاک بھی اے او دور ہے۔ حرم ساڑھا تیسرا جڑا اس ٹائم یہودیاں دے قبضے چاہے، سکون دی نیند تا آنی نہیں چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بچپن دے اندر ایک درخان نے ایک بڑا خوبصورت ممبر بنایا، درخان نے جس ویلے ممبر بنایا تے لوگ اس ممبر نو ویکھن واسطے دورو دورو آویں، تے ہر کوئی آ کے بڑے بڑے امیر کبیر بڑے بڑے نواب آ کے بڑیاں بولیاں لاویں اس درخان نو کہ میاں اے ممبر سانو ویچ دے، اسی اینو مسجد دے اندر جا کے اپنیاں رکھنے ہیں۔ تو اس درخان نے آکھیا کہ میں ممبر بنایا ہے بیت المقدس مسجد اقصی واسطے، میں ممبر اس نو دیونا ہے جڑا بیت المقدس فتح کرے، عیسائیاں دے قبضے جو مسجد اقصی نو واپس حاصل کرے، اور مسجد اقصی دے وچے جا کے ممبر نصب کرے۔ اور اس دور دے اندر بچپن دے اندر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس درخان نالے وعدہ کیتا کہ انشاءاللہ اگر مینوں اللہ نے موقع دیتا تے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال میں انشاءاللہ اے ممبر مسجد اقصی دے نصب کرساں، بیت المقدس نو فتح کرساں۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، 40,000 دی فوج نہیں 12,000 دی فوج، 12,000 دی فوج صلاح الدین ایوبی دی تے 40 لاکھ عیسائی فوج دے نال مقابلہ کر کے بیت المقدس نو آزاد کروایا۔ ایتھے لوگی آندھن آج 188 کروڑ پونے 2 ارب مسلمان دنیا تے ہیں، اور بڑی مشکل دے نال صرف 80 کے 90 لاکھ یہودی ہیں، اور اسی آج انہوں دا کیوں نہیں مقابلہ کر پا رہے؟ آج کیوں ساڑھے اندر وہ غیرت ایمان نہیں رہی؟
کیوں ساڈے اندر وہ جرت نہیں رہی؟ کیونکہ اسی قرآن تو غافل ہو گئے، اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تو غافل ہو گئے، اسی قرآن نو بھلا دیتا، اسی اپنے دین تو دور ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سانو ذلیل اور رسوا کر دیتا۔ پوری دنیا تے ویکھ لو، جتھے جا کے ویکھ لو، جا کے تسی کشمیر دے وچ ویکھو، کشمیر دے وچ کی حالات ہیں، برما دے وچ ویکھو کی حالات ہیں، برما دے اندر تسی جا کے ویکھو، عراق دے اندر 5 کروڑ دا بچہ مار دیتا امریکہ نے، صرف بعد چاکیا ساڑھے کو غلطی ہو گئی، ایتھے تا ایٹم بام دا نسخہ ہی نہیں لبیا۔ ان انگریزاں دا صرف ایک کام میں سارا کچھ کر لینا تے اینڈ آخر تے آکھنا جی غلطی ہو گئی، لو غلطی ہو گئی۔ وہ خون دا کوئی قیمت نہیں ہے جو مسلمانہ دے بچیاں دا، مسلمانہ دے جوانہ دا، ساڑیاں ماما بہنہ بیٹیاں دی خون دی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پیر بھائیوں، میری یہ یاد رکھنا گل کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ تیسرا حرم ہے، اور تیسرے حرم اس ٹائم وہ یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے، لہٰذا یہ دور ہے کہ ہر لحاظ دے نال اس جہاد دے اندر شامل ہویا جائے، اور اللہ تعالیٰ ساڑی حکمرانہ نو یہ غیرت عطا فرماوے کہ اپنیاں فوجاں ہوتے بھیجن۔ بھئی اسی اس فوج نو کی کرنا؟ یہ مسجد اقصیٰ دی آزادی واسطے بھی یہ فوج استعمال نہ ہوگی، کی کرنا ہے پھر اس فوج نو؟ کی کرنا ہے انہاں میزائلہ نو، اسلحے نو؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سانو غیرت، اس بندے دا ایمان بھی کامل کوئی نہیں، او بندہ بھی بہت بڑا منافق ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھنا، فتاوہ رضویہ دے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھیا ہے کہ سید زادے دا احترام اس دی عبادت، اس دی علم اور اس دی ریاضت دی وجہ تو نہیں ہے، بلکہ سید زادے دا احترام اس دے خون دی وجہ تو ہے، اس دے رگاں دے اندر، اس دے وجود دے اندر، اس دے جسم دے اندر جو خون ہے وہ خون مصطفیٰ ہے، وہ خون حیدر قرار ہے، وہ خون سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا خون ہے، اس دے اندر امام حسن دا خون ہے، اس دے اندر امام حسین دا خون ہے، لہٰذا اس واسطے اس دی تعظیم کیتی جائے، نہ کہ اس دی عبادت اور ریاضت میں بیٹھ کے۔ اے ایمان ہے، اور میرے آقا و مولا دا فرمان ہے، حضور نو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے میں آپ سے کوئی اجر نبوت نہیں چاہتا امت سے، صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ لہٰذا میرے پیر بھائیو، اے ایمان ہے، اور اولیاء دے بارے جو عقیدہ ہے، میں پہلے بھی گزارش کی تھی، میں اپنی گفتگو نو ایتھے دوبارہ کر کے ختم کر دینا کہ انہاں بزرگان دین دا کوئی احسان نہیں۔ تسی جتنے بھی لوگ ہو، کوئی جتنے بھی راجپوت ہو، جٹ ہو، جس بھی برادری نال، جس بھی قوم، جس بھی قبیلے نال تعلق رکھن والے ہو، تسی اپنے شجرے پڑھو، تواڈیاں 4 پشتاں پہلے، 5 10 15 پشتاں پہلے تسی اپنے شجرے پڑھو، تواڈے بزرگاں نو کلمہ پڑھاون والے یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یا بابا فرید الدین گن شکر ہیں، یا حضور داتا صاحب ہیں، یا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہیں، یا حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہیں، یا خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہاں بزرگاں نہیں تواڈے بزرگاں نو کلمے پڑھائیں، تے آج تواڈیاں نسلاں دے وچوں اٹھ کے ایک بے ایمان مرزے دے پیچھے لگ کے اگر کوئی انگلی اٹھاوے انہاں بزرگان دین دے اتے جنہاں دا احسان اسی اتار ہی نہیں سکتے، اسی انہاں دیاں قبراں دی پوجا نہیں کردے، اسی انہاں دی قبراں نو سجدہ نہیں کردے، لیکن اسی انہاں دیاں مزارات نو چوم کے انہاں دے وسیلے دے نال اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہاں دے وسیلے نال ساڈیاں دعاواں سن لیں۔ اسی انہاں دی اے مزارات، اے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے مزار، اے ساڑے ایمان اور ساڑے عقیدے اور ساڑی توحید اور ساڑے عشق رسول دی یہ ضمانت ہے۔ لہٰذا اسی انہاں نو، اسی اے اللہ دے بندے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے دی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ والا اللہ کریم نال بندے دا تعلق قائم کرے وہی کامل اللہ والا ہے۔
سید میں گل کراں اللہ تسی اس پریشانی دے وچ مبتلا نہ ہوو. مینوں ایک بندے نے آکھیا جی 2 نمبر پیر بڑے ہیں. میں کہ میاں 2 نمبر پیر ادوں ہوندے نے جدوں کوئی 1 نمبر پیچھے ہوندا ہے تے اودی اگا نقل ہوندی ہے. پیچھے کوئی اصل ہوندی ہے تے اودی کوئی نقل کردا ہے نا. لہٰذا تسی پہچان رکھو, اور پہچان یہی ہے کہ سب تو پہلے اگر تانوں آل رسول دی نسبت ملے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال نسبت ملے تے اس تو بڑی کوئی گل نہیں. اور اگر اس تو بعد اگر تسی ویکھو اس اللہ والے نال اپنی نسبت قائم کرو جڑا اللہ کریم نال تہاڈا تعلق جوڑے, جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تہاڈے دلاں وچ پاوے, جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے خود بھی چلے اور لوگاں نوں بھی چلاوے. اور ساڑھے حضور خواجہ صاحب غریب نواز حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ, آپ نے ساری زندگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی تعلیم دیتی, حضور علیہ السلام دے عشق دی تعلیم دیتی. آپ فرماندے ہیں کہ ساڑھے کل کوئی بندہ آ جاوے اسی ان دے دل دی بنجر زمین نو آباد کر کے اس تے عشق مصطفیٰ دا بیج بو دینے ہیں, اس تے عشق الہی دا بیج بو دینے ہیں, اس دے دل دے اندر اللہ کریم دی محبت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت پیدا کرنے ہیں. پھر جدو انسان دے دل وچ اللہ رسول دی محبت پیدا ہو جاوے تے باقی معاملات اپنے آپ ہی ہوندے ٹھیک ہو جاندے. لہٰذا یہی عقیدہ, یہی تعلیم ہے اور یہی کامل ایمان ہے. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھنا میرے پیارے دوستو, کدی بھی کسی قسم دا عقیدے دے حوالے دے نال کوئی بھی سوال پیدا ہوئے تے میں جتنی دیر میری زندگی ہے میں حاضر ہاں, اور انشاءاللہ یہ ادارہ بھی بنا رہے ہیں اور یہ سارا سلسلہ, اور باقاعدہ ایتھے اسی 2017 کے 18 دے وچ میرے خیال نال 18 دے وچ غالباً باقاعدہ ایک منشور لکھیا اور اس نو چھاپیا, انہوں تقسیم کیتا, اور وہ ہن بھی دفتر دے اندر موجود ہے, جس دے اتے اسی یہ پہلے ہی چیزاں لکھ دیتیاں ہن کہ ساڑھے پیر بھائیاں نو انہاں دے عقائد دے حوالے نال پہلے ہی پتا ہوئے باقاعدہ قرآن و سنت دے حوالے دے نال کہ تہاڈا عقیدہ کی ہے. یاد رکھنا عمل تھوڑے بھی ہوویں گزارا ہو سکتا ہے, عقیدہ غلط ہوئے کدی بھی بخشش دی امید نہ رکھیا. اگر تہاڈے دل دے وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کسے شان دے بارے شک پیدا ہو جاوے, تہاڈے دل دے وچ صحابہ کرام دی بے ادبی آ جاوے, تہاڈے دل دے وچ امہات المومنین دی بے ادبی آ جاوے, تہاڈے دل دے وچ اہل بیت اطہار پاک شہدائے کربلا آپ دی بے ادبی آ جاوے, کوئی حضور دی آل دی بے ادبی آ جاوے, لہٰذا کدی بھی تہاڈا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جتنے مرضی نمازاں پڑھ لو, جو مرضی صدقہ و خیرات کر لو, لیکن ایمان جدو تک ادب والا نہیں, اور یہی عقیدہ جڑا ہے اس کا تحفظ جڑا ہے وہ ساڑی نسبت کر دی. اسے واسطے تاکھیا جاندہ ہے کہ نسبت حاصل کرو. یہ نسبت دے بڑے فائدے ہیں. جس جگہ تے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نو پاؤ ان دے نال اپنا سوشل میڈیا تے بھی میں اس نو میں جاری کر دینا کہ اس عرس مبارک دی جڑی بیک سٹیج تے ساڑی جڑی فلیکس لگ دی ہے ان دے اتے مسجد اقصی دی تصویر ہو سی, فلسطین دا جھنڈا ہو سی, اور اس تے قرآن کریم دے اندر جو مسجد اقصی دا جو مقام اللہ کریم نے سانو دسے ہے وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہو سی. اور تمام میرے پیر بھائی باقاعدہ میں ایتھے 1-2 بیلیاں دی درویشاں دی ڈیوٹی لینا کہ ایتھے باقاعدہ سٹال لائے جاویں اور باقاعدہ فلسطین دے جھنڈے پکڑ کے میرے پیر بھائی پنڈال دے اندر بویں, اور پوری دنیا نو اسی دسیے کہ ساڑھا یہ عرس جڑا ہے مکمل طور تے اسی ہر سال اپنے پیر بھائی کٹھے ہونے ہیں. یہ میلاد شریف اور یہ عرس مبارک دے موقع تے اسی مکمل اظہار یکجہتی کرنے ہیں فلسطینی اپنے مسلمان بھائیاں نال, بہناں نال, بیٹھیاں نال. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.
ٹھیک ہے جی، نماز دی تیاری ہن سنتا بھی پڑھ لو بیلی. اچھا ایک گل اور، کئی بندے آندے نے جی پیر سنتا پڑھن دا ٹائم نہیں دیندے. بھئی اتنا ٹائم ہو گیا اپاں نوں آئے بیٹھے ہیں، کسے دے کسے باں پھدی ہے کہ نہ تسی سنتا پڑھو ہیں. اے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا گیا، ریشمی لباس پہنے گئے اور جناب او ہر کم کیتا گیا جڑا کہ خلفائے راشدین دے دور دے وچ نہیں ہویا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دسترخوان تے جس ویلے مسلمانہ دے حالات کچھ بہتر ہوئے، فتوحات ہوئیاں، آپ خلیفہ اول ہیں، اور آپ دی دسترخوان تے ایک دفعہ 2 سالن آ گئے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زارو قطار آپ روئے، اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نو غشیدہ عالم تاری ہو گیا. جس ویلے آپ نو ہوش آئی، آپ کو لو پوچھا گیا کہ حضور ایسی کیڑی گل ہے جس دی وجہ تسی اتنا پریشان اور اتنا زارو قطار روئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ساری زندگی سرکار دو عالم اپنے کریم آقا، اپنے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسترخوان تے کدی 2 سالن نہیں ویکھے. آج ابو بکر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آج میرے دسترخوان تے 2 سالن آویں. آپ نے فرمایا کہ ایسا ساری زندگی حضور دے نال فقر دی زندگی گزاری ہے، لہٰذا ایک دوسرا سالن آج تو بعد میرے دسترخوان تے نہ آوے، نو بیت المال دے اندر جمع کراؤ. اگر مال زیادہ آ گیا ہے تو مومنین دا اور زیادہ خیال رکھو. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر خلافت راشدہ دائے نور آئی، اسلام دے نظام دائی برکت آئی کہ آپ فرماندے ہیں کہ دریائے فرات دے کنارے تھے اگر کتا بھی پیاس نال مر جاوے تو اس تا بھی جواب دے میں ہوں. لیکن وقت ایسا آیا جدو نظام خلافت راشدہ نو اور نظام اسلام نو تباہ کیتا گیا. وقت ایسا آیا کہ اسے دریائے فرات دے کنارے تے نواسہ رسول نو شہید کر دیتا گیا، گلشن نبوت دے پھلاں تے پانی بند کر دیتا گیا اور انتہائی ظلم اور جبر دے نال انہاں نو شہید کر دیتا گیا. جدو نظام اسلام کمزور ہویا تے پھر حالت یہ آ گئی تے جس ویلے نظام اسلام دا قائم ہے خلفائے راشدین دے دور دے اندر، حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خلیفہ راشدان، آپ دی خلافت دا دور آئی، کوفہ دارالحکومت آئی تے ایک قافلہ گزریا کوفے تو. جس ویلے قافلہ گزریا کوفے تو تے اس دی اندر ایک انجان مسافر آئی جڑا کہ کسے اور منزل دی طرف رواں دواں آئی. ان دے کل کھانے پینے دا سامان ختم ہو گیا. انہیں آکھیا، ایک بندے نو پوچھیا کہ میں مسافر ہاں، مسلمان بھی نہیں ہاں تے میں ایک قافلے دے نال سفر کردہ پیاں تے میرا کھانے پینے دا سامان ختم ہو گیا، بھکاں پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، کھانے پینے دی کوئی چیز نہیں، اگر سفر واسطے بھی کوئی خرچہ نہیں ہے. انہیں آکھیا کہ تو پریشان کیوں ہونا ہے؟ یہ مسلمانہ دا دارالحکومت ہے، کوفہ ہے، امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا دور خلافت ہے.